آپ کو برکت دے. آپ خدا سے اور خدا کے کلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. So God bless you. آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام میں سے زبور نمبر 15 دیکھیے. زبور 15 اور زبور کی 5 ورسز ہیں، پانچوں تلاوت کریں گے. سو زبور 15 میں یوں لکھا ہوا ہے: اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے. وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں دیتا. ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آئے ایک بار پھر سے تعلیم کر خدا کے کلام کی عزت کرو. پریز گاڈ. ہاللیلویا. یس گاڈ. یس گاڈ. شکریہ شکریہ. اور اب میں چاہوں گا کہ بھائیوں نے بہنوں نے بہت اچھا گایا ہے بجایا ہے اور ہم نے بڑی برکت پائی ہے. ان کے لیے بھی تعلیم دی. ارے نظر نہ لگ جائے. خدا نظر بات سے بچائے. گاڈ بلیس یو آل. آپ اچھا کام کر رہے ہیں. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے بڑے اچھے وقت کے لیے. زبور 15 میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ کس نے پڑھا ہوا ہے؟ زبور کبھی یہ پڑھا ہے کسی نے؟ سارا زبور؟ اوکے. ایک دو لوگوں نے کہا ہے، 2-3 نے پڑھا ہوا. یہاں پر مقدس داؤد پہلی آیت میں کہہ رہا کہ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ اٹس اے کوسچن. سوال ہے. اور پھر آگے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب بھی ہے. تو سارے حوالہ سنیں، غور کیا ہے؟ آپ ادھر غور کریے گا. کچھ دیر ہم 20-25 منٹ خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں. سوال ہے، اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ سکونت کرنا بھی وہی ہے، رہائش کرنا، رہنا. اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے، جواب بھی آگے ہے. ایسے شخص کی صفات بتائی گئی ہے. ایسے ہم نے پڑھا ہے، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے. اور آگے اس طرح اور بھی ایسے شخص کی صفات جو ہے بیان کی گئی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ خداوند کے مسکن میں رہے، اس کے ڈیرے میں رہے گا. خیمہ، خیمہ کا مطلب ڈیرا ہے، مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے. اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب خدا کی حضوری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی حضوری میں رہنا. کیونکہ وہ کہہ رہا ہے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے خیمہ یعنی جہاں پر خدا رہتا، خداوند کی حضوری. کون تیری حضوری میں رہے گا؟ کون تیرے مقدس پہاڑ پر سکونت کرے گا؟ اور ایک طرف سے یہ ہیکل کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ ہیکل بنائی گئی وہاں خدا رہتا تھا. خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں سکونت کرتا تھا. پاک ترین مقام کا پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے؟
हैकल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था ना, खैमा इज्तिमा के बारे में पढ़ते हैं। फिर हैकल खैमा इज्तिमा सफरी खैमा था। जब 40 साल वो बियाबानों में रहे तो सफरी खैमा था। उसका मतलब यह है कि जहां जहां वो जाते उस खैमे को भी साथ ले जाते, फिर जहां ठहरते वहां पर फिर उसे लगाते। लेकिन जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो आप जानते हैं कि वहां पर दो मुकामात थे, एक पाक मुकाम और दूसरा कौन सा नहीं पता, पाक तरीन। एक पाक मुकाम था और एक पाक तरीन मुकाम था। और जो पाक तरीन मुकाम था वहां पर खुदा उतरता था, खुदा मौजूद होता था, खुदा की हजूरी। खैमा इज्तिमा का मतलब हजूरी का खैमा है, खुदा की हजूरी, पाक तरीन मुकाम। और बहुत बार आपने सीखा और पढ़ा है कि पाक तरीन मुकाम जो था वहां पर ऐद का संदूक था। और ऐद के संदूक में क्या था? 10 अहकाम, सोने का मर्तबान और हारून का असा। पाक तरीन मुकाम में ऐद का संदूक था और उस संदूक में ये तीनों चीजें थी और खुदा की हजूरी उस पर होती थी। पाक तरीन मुकाम। और फिर जो पाक मुकाम है, कभी किसी ने पढ़ा है कि उसमें क्या था? उसमें भी 2-3 चीजें थी। नजर की रोटियों की मेज थी वहां पर, शमादान था बखूर का, कुर्बान गाह थी वहां पर। ये चीजें आप देखा करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब वो कह रहे कि खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा, कैसा शख्स तेरी हजूरी में ठहरने के काबिल है, कौन तेरी हजूरी में रह सकता है? और फिर आगे जवाब दे रहा है, कह रहा वो जो रास्ती से चलता है। आमीन। वो जो रास्ती से चलता है और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है। ऐ नहीं तो जुबान से बस बड़ी बातें कर ली, इसका ताल्लुक जो है हमारे किरदार के साथ है। यानी सच्चाई से चलना, रास्ते से चलना, सदाकत से चलना और दिल से सच बोल, यानी झूठ की गुंजाइश जो है वो जरा भी नहीं है। वो शख्स जो खुदा की हजूरी में ठहर सकता है, रह सकता है, उसके बारे में लिखा है कि वो रास्ते से चलता हो, सच्चाई उसके अंदर, सच्चाई जो है वो जाहिर होती हो, नजर आती हो। और फिर नीचे हमने पढ़ा कि दिल से जो करता है, हाँ, सच्चाई से चलने वाला शख्स, सदाकत से चलने वाला शख्स, सदाकत से जो काम करता है और दिल से वो सच बोलता है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे अंदर के साथ है, बातिन के साथ। और आप जानते हैं कि खुदा जानता है कि हमारे अंदर क्या है। हम इंसान एक दूसरे को ज़ाहिरी तौर पर जान सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो हम नहीं जानते। हमारे ब्रेन के अंदर क्या है हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है कि हमारे अज़हान यानी हमारे ज़हनों के अंदर क्या है, हमारे दिलों के अंदर क्या है। वो कह रहे हैं, ऐ खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस यानी पाक पहाड़ पर कौन सुकूनत करेगा, यानी तेरी हजूरी में कौन जा सकता है, तेरी हजूरी किसे नसीब हो सकती है। और फिर जवाब हम पा रहे हैं कि वो शख्स जो सच्चाई पर कायम रहता है, जिसके अंदर सच है, और सच्चाई और सच और हक की सारी बातें खुदा के कलाम से ताल्लुक रखती है। और खुदा का कलाम बजाते खुद सच्चाई है। जो शख्स सच्चाई से चलता है, जो सदाकत से काम करता है और दिल से सच बोलता है, ऐसा नहीं कि कभी सच बोल लिया और कभी झूठ बोल लिया, और ऊपर से नो, दिल से। वो कह रहा है दिल से सच बोलने वाला शख्स तेरी हजूरी में रुक सकता है, उसे तेरी हजूरी नसीब हो सकती है, क्योंकि खुदा के कलाम का ताल्लुक, खुदा के रूह का ताल्लुक, खुदा की बातों का ताल्लुक हमारे दिल से है, हमारे बात
बातिन से है। इनका ताल्लुक जाहिर से नहीं बल्कि बातिन से, अंदर से है। और जो कुछ हम करें, जो कुछ हम सोचें, सदाकत से चलने का मतलब, रास्ते से चलने का मतलब, whatever we do, हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी कहते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं, वो सारी चीजें पॉजिटिव और मुस्बत होनी चाहिए। हमारे अंदर प्यारदारी जो है वो नजर आए, हमारे अंदर वफादारी जो है वो नजर आए, हमारे दिल के अंदर सच भरा हो, सच भरा हो। झूठ की बात नहीं है, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब जानते हैं कि इस दुनिया में यहाँ पर किसी मजहब की बात नहीं है। वो कह रहा है वो शख्स तेरी हजूरी में रह सकता है जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर सच है, और जो दिल से सच बोलता है। इन सारी बातों का ताल्लुक जो है वो हमारे कैरेक्टर के साथ, हमारे किरदार के साथ, हमारे रवैये के साथ है। और फिर आगे क्या लिखा? लिखा वो मसीह के बात को बढ़ा रहा है, वो जो अपनी जुबान से बुहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। इस आयत में भी तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं। पहली बात, जो अपनी जुबान से बुहतान नहीं बांधता, बुहतान नहीं बांधता। बोलने का जो ताल्लुक है वो हमारी जुबान से है, ऊपर भी हमने पढ़ा है, और दिल से सच बोलता हो, ऊपर वाली आयत का आखिरी हिस्सा। और यहां पर भी लिखा है वो जो अपनी जुबान से बुहतान नहीं बांधता। बुहतान का मतलब किसी पर इल्जाम लगाना, किसी का कुछ कसूर नहीं तो भी आप इल्जाम तराशी कर रहे, तोहमत लगाना है बुहतान का मतलब। हाँ, वो कह रहा है ऐसा शख्स जो खुदा की हजूरी में ठहर सकता है, रुक सकता है, वो अपनी जुबान से बुहतान नहीं बांधता। और खुदा के कलाम में जुबान के मुतालिक काफी जगहों पर काफी चीजें, खास तौर पर यकूब के खत को जब पढ़ते हैं, देखिए मेरे साथ मुकद्दस यकूब का खत दिखा ले उसकी तीसरे बाब को देखिए। जुबान की बात हो रही है, लिखा है वो जो अपनी जुबान से बुहतान नहीं बांधता। जुबान की बात है। जुबान देखिए, जुबान के मुतालिक खुदा का खादिम मुकद्दस यकूब क्या फरमा रहा है। 5वीं आयत से पढ़ूंगा, ऊपर से भी पढ़ा जा सकता है लेकिन मैं 5वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है 5वीं आयत, यकूब 3:5, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारता है। उज़्व, ये उज़्व लफ्ज है, कुछ लोग इसे और तरह पढ़ते हैं लेकिन ये उज़्व है। लिखा इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। कैसा उज़्व है जी? छोटा, छोटा ही। हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स के साथ दीगर और भी पार्ट्स हमारे छोटे हैं, लेकिन उसका मतलब यह है कि है छोटी सी, लेकिन कह रहा बड़ी शेखी मारती है। वहां पर मैं पढ़ा है दिल से सच बोलता हो, और मैंने कहा कि बोलने का ख्याल इरादे दिल के अंदर होते हैं लेकिन इजहार जुबान से होता है, मुंह से बोला जाता। वहां लिखा है दिल से सच बोलता हो। फिर हमने अगली आयत में पढ़ा कि जुबान से बुहतान ना बांधता हो। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जुबान बॉडी के अंदर एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है वो छोटा, लेकिन इसके अंदर से यानी ऐसी ऐसी खतरनाक बातें जो है जुबान से बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं। कई बार हमारे मुंह से, लोगों के मुंह से, जुबान से ऐसी चीजें बयान की जाती हैं, निकलती है, खुदा भी रंजीदा होता है। कह रहे छोटा सा उज़्व है। आगे लिखा है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। फिर लिखा है जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को ताग लगाती और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। कह रहा है कि ये छोटा सा जो उज़्व है ना हमारे अंदर, है छोटा सा, लेकिन
ہم نے کہا ہے کہ یہ بعض کا کیسا کہ شرارت کا عالم اس سے پیدا ہو جاتا ہے. زبان سے لوگ ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جس سے بڑے بڑے فساد اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. زبان سے بہت ساری اور ایسی چیزیں کہنے تارے دنیا میں آگ لگا دیتی ہے چھوٹا اس، لیکن باتیں ایسی ایسی ہم اس سے بیان کرتے ہیں کہ وہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں. سازش، نیگیٹو چیزیں، فسادات اور دیگر اور چیزیں، بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ اگر نیگیٹو طور پر پیش کی جائے، بولی جائے تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہیں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، پیچھے آئے ذرا دیکھیں دوسری آیت پڑھے تیسرے باب کی، اسی پہ یعقوب کے خط کو تیسرے باب کی لکھا. اس لیے کہ ہم سب کے سب خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. آمین. کامل آدمی کون ہے جی؟ کامل ویسے وہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے خطا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اور پھر آگے لکھا ہے وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے، جڑا زبان کو کنٹرول رکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ. اور کامل کا کیا مطلب؟ کیا سمجھتے آپ؟ مکمل ہے اس کا مطلب، لیکن اس کا مطلب میچور ہے، پختہ. آپ کو پتا ہے جو شخص میچور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. کامل، میچور، پختہ ہونا، تنا ہونا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عضو چھوٹا سا ہے، لیکن اگر کوئی شخص زبان پر کنٹرول کر لے، قابو کر لے، تو ساری باڈی کو بھی وہ قابو میں رکھ سکتا ہے، یعنی سارے بدن کو بھی وہ قابو میں رکھ سکتا ہے. واپس آ جائیں زبور 15 ہم پڑھ رہے ہیں. وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، کون تیری حضوری میں رہ سکتا ہے؟ ایسا شخص رہ سکتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو سچائی سے چلتا ہے، سچائی پر قائم رہتا ہے، جو دل سے سچ بولتا ہے، یعنی جس کے دل کے خیالات جو ہیں ان میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ سچائی پر قائم رہتا ہے اور سچ بولتا ہے. وہ بہتان نہیں باندھتا، وہ بیجا الزام نہیں لگاتا، وہ تہمت نہیں لگاتا. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا. یہ سارے شخص کی صفات ہے جو خدا کی حضوری میں رہ سکتا ہے، جو خدا کو پسند ہے. وہ اپنے دوست کے ساتھ بدی نہیں کرتا. اور اب جانتے ہیں کہ دوست کے متعلق خدا کے کلام میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے. خدا کے کلام میں دوست کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کی حضوری میں شخص ٹھہرتا ہے، آتا ہے، وہ دوست کے ساتھ بدی نہیں کرتا بلکہ وہ نیکی کرتا، وہ اچھائی کرتا ہے، وہ برا نہیں سوچتا. وہ اپنے دوست کے ساتھ برائی نہیں کرتا، وہ بدی نہیں کرتا. اور پھر لکھا ہے اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. اور آپ جانتے ہیں ہاں وہ لوگ جو ہمارے پاس رہتے ہیں، گھروں کے پاس، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص ہمارا پڑوسی ہے. ایسے سامری کی تفسیر میں بتایا یسوع مسیح کہ ہر وہ شخص جو ضرورت مند ہے، ہر شخص آپ کا پڑوسی. اور یہاں پر تیسری آیت کے آخری سے ہم پڑھ رہے ہیں اور ایسا شخص اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا. کیا ہم ایسے ہیں؟ اگر ان باتوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، یہ بہت کام کی باتیں ہیں چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے. ایسا چرچ، یہ چرچ ہے جن کے لیے یہ باتیں ہیں، کلیسیا کے لیے یہ باتیں ہیں. خیر ایسا شخص اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان ساری باتوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو کیا واقعی ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے بارے میں ہمارے ساتھ لوگ بڑی بری باتیں کر جاتے ہیں اور ہم سننا پسند کرتے ہیں، بلکہ ہم جان بوجھ کر کوئی اور بات پیچھے رکھ دیتے ہیں. اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں یہ اور گلا کرے.
ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ ایکسپوز کرے اور باتیں کرے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص خدا کی حضوری میں ٹھہرتا ہے، اس کی حضوری میں آ سکتا ہے، آتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا. یہ کوالٹیز خدا کے لوگوں کی کوالٹیز بتا رہا کہ خدا کے لوگ، پریئرز میں رکنے والے لوگ، حضوری میں رکنے والے لوگ جھوٹ سے دور رہتے ہیں، بہتان نہیں باندھتے، اپنے ہی دوستوں کے لیے وہ برا نہیں سوچتے، برائی نہیں کرتے، اپنے ہمسائے کے بارے میں وہ نہیں نیگیٹو چیزیں نہیں سن سکتے. یہ اس شخص کی علامت ہے جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے بارے میں سنے ادھر باتیں کرتے ہیں اور ہم خوشی سے سنتے ہیں، لیکن کلام ان باتوں کو رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا کے لوگوں کے اندر یہ کوالٹی ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں رکتے ٹھہرتے ہیں، خدا کے ساتھ بات کرتے، ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ خدا کے اندر نہیں ہے، تو پھر خدا کے لوگوں کے اندر کیسے ہو سکتی؟ وہ بہتان نہیں مانتا، وہ الزام نہیں لگاتا، وہ اپنے ہی دوست کے لیے برا نہیں کرتا، برا نہیں سوچتا، وہ اپنے ہمسائے کے بارے میں برا نہیں سنتا. اور اس کلام کے مطابق اگر میرے ہمسائے کے بارے میں، ہم اپنے ہمسایوں کو تو جانتے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم پڑوسیوں کو جانتے ہیں. اور آپ پھر ایک اور بات، پڑوسی کی، ہمسائے کی جو بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ دوسرا بڑا حکم کیا ہے؟ دوسرا بڑا حکم، پہلا بڑا حکم آپ جانتے ہیں کہ اپنی جان سے، دل سے، طاقت سے اپنے خدا سے محبت ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت ہے. یس، لو ہم، لو ہر. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے پڑوسی کے بارے میں تو جانتے ہیں، اور اگر میرے ساتھ میرے ہی پڑوسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ اے دوست، اے عزیز، اے بھائی، اے بہن، میں اسے جانتا ہوں، مجھے یہ نیگیٹو باتیں اس کے بارے میں نہیں سننی. He is my neighbor, she is my neighbor. وہ میرا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، میں اسے آلریڈی جانتا ہوں. لیکن ایسا اس وقت ہوتا ہے جب یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوتا ہے. ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم اسے ڈینائی کرتے ہیں، جو بدنامی کر رہا ہے، جو کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر اسی موقع دیں گے تو پھر تو وہ بیٹھے گا اور کرے گا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں کیسا واریر ہوں، میں کیسا جنگجو ہوں، میں کیسا مرد خدا ہوں، میں کیسی بیٹی، کیسا بیٹا ہوں کہ ایک طرف پریئرز اور ایک طرف نیگیٹو چیزیں، ایک طرف محبت اور ایک طرف نفرت، ایک طرف دعا، دوسری طرف بدی، ایک طرف اچھائی کی باتیں اس منہ سے، دوسری طرف جب پرابلم ہوتی ہے تو بولنے میں لحاظ نہیں کرتا، میں لحاظ نہیں کرتی. لیکن خدا کے لوگوں کی کوالٹیز، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص خدا کی حضوری میں آتا ہے. ہم نے دل کی بات کی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جو ان کا تعلق دل سے ہے. ویئر وی آر، ہم کہاں پر ہیں؟ خدا کی حضوری میں وہ شخص ٹھہر سکتا ہے جو سچائی پر قائم رہتا ہے، جس کے اندر صداقت ہے، جو دل سے سچ بولتا ہے، میں نہیں. اور مسیح ہونے کی حیثیت سے یہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم خطائیں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی جابس پر، اور نیچے میں آؤں گا اس بات میں، وہ کہتا ہے آخری جب ہم چیزیں پڑھی ہیں نا، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے. یہ قسم مینس وعدہ، بھلے اس کا لوس ہی کیوں نہ ہو، پرومس جب وہ کرتا ہے تو اس پر قائم رہتا ہے، اسے پورا کرتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ اپنی جابس پر جھوٹ بول لیتے ہیں. جاب حاصل کرنے کے لیے، کچھ بیٹر چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ بول لیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام میرے عزیزوں ان باتوں کو رد کرتا ہے کہ وہ شخص جس کے اندر جھوٹ اور فریب ہے، خدا کی نگاہ میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ اس کی حضوری میں نہیں رک سکتا، نہیں ٹھہر سکتا، وہ بہتان نہیں باندھتا، وہ پازیٹیو ہے. He is full of love.
ساری نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں ہم پڑھ رہے ہیں اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. اور آگے چوتھی آیت میں لکھا ہے وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے. رذیل کا مطلب گھٹیا ہے، جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو غلط شخص ہے، خدا سے ڈرنے والا شخص، خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص غلط کو غلط ہی کہے گا. وہ غلط کو غلط کہنے میں گھبرائے گا نہیں. اکثر اوقات ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کوئی بندہ ذرا تگڑا ہو لیکن اس کے اندر کئی نیگیٹو چیزیں، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو نیگیٹو اور میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ اس کا رتبہ بڑا ہے اس لیے میں اس کے بارے میں سچ بولنے سے ڈرتا ہوں. لیکن یہاں پر مقدس داؤد کہہ رہا ہے چوتھی آیت میں وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، جو گھٹیا ہے، جس کا کردار اچھا نہیں، ایسے شخص کو وہ بدا چڑھا کے پیش نہیں کرے گا. او تسی بڑے چنگے ہو، واہ کیا بات. وہ کہہ رہا ہے وہ شخص جو رذیل ہے، اس کی نظر میں جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، ایسا آدمی حقیر ہے. وہ اسے نہ چیز جانتا ہے. اور آگے لکھا ہے پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ سنگت میں رہتے ہیں، ایسا شخص جو روحانی ہے، جو خدا کی رفاقت میں رہتا ہے، وہ نہ عزت کرو. دوسروں کے ایسے نہیں ہو سر پہ نہیں چڑھانا کہ یہ بندہ بڑا سیاست میں ہے، بڑا موٹا بندہ ہے. ہاں، اور نیچے ہم نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ وہ اپنا نقصان نہیں دیکھتا، بھلے ہی اسے لوس وہ سچ پر قائم رہتا. اور یہ لوس بس زیادہ لوس ہمیں ڈر کسی روپے پیسے کا ڈر ہوتا ہے. اور آگے روپے پیسے کی بات بھی ہے، جیسے اس بات میں ہم نے پڑھا ہے اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا. نیچے آخری سے میں لکھا ہے وہ لوگ قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. ایسا نہیں کہ فائدہ نظر آ رہا ہے، میں نے پہلے کسی سے پرومس کر لیا ہے ہاں، لیکن مجھے 2-4 پیسے زیادہ اگلی اور پارٹی سے اوپر ہو رہے ہیں تو میں بدل جاؤں گا. اس سینس میں بہت ساری اور چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جو کمٹمنٹ اس نے کر لی، جو پرومس اس نے کر لیا ہے، وہ کبھی بدلے گا نہیں. اس میں بھلے اس کا لوس ہی کیوں نہ. اور میں کئی ایسے لوگوں کی باتیں بتا سکتا ہوں. میں اپنے بارے میں، پر میں اپنی نہیں کروں، کسی اور کی بتاتا ہوں. چھوٹی سی بات، میں ایک مسیح خاتون کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں شورٹلی. اس مسیح خاتون نے ایک مسلم فیملی کو اپنا گھر بیچا، اور وہ مسلم شخص، غیر مسیح شخص مجھے اس کی گواہی بتا. جب میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور مجھے کہتا نہیں بھائی ہم جانتے ہیں آپ لوگ اچھے لوگ. اس نے مجھے یہ سٹوری بتائی. مجھے کہتا ہے کہ جو گھر میں نے خریدا ہے ایک مسیحی بہن نے مجھے بیچا. اس نے کہا کہ اس بہن کو جتنے کا گھر ہم نے لیا اس سے ہمارے ساتھ صرف اس نے بات کی، کوئی پیسے نہیں لی، کوئی ایڈوانس نہیں لی. یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں وہ قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے. اور وہ غیر مسیحی شخص مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی جب مسیحی بہن نے میرے ساتھ بات کر لی ہمارے گھرانے کے ساتھ، تو پھر ایک اور پارٹی نے اسے 2-3 لاکھ اوپر 4 لاکھ دینے کے اوپر کر. ابھی ایڈوانس نہیں دیا، ٹوکن منی نہیں لی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، زبان جو ہے وہ جب دے دی ہے تو دے دی ہے. یہ کوالٹی ہے خدا کے لوگوں کی جو ہم یہاں پر بھی پڑھ رہے. ہم نے پڑھا بھلے وہ نقصان ہی میں کیوں نہ جائے، جو کمٹمنٹ وہ کرتا ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایماندار شخص جب کمٹمنٹ کر لیتا ہے اس سے معلوم ہے کہ اس کمٹمنٹ کو میرے خدا نے سنا ہے. جو پرومس میں نے کیا ہے خدا اسے دیکھ رہا ہے، خدا اسے جانتا ہے، خدا نے سنا. اور اگر میں بدل جاتا ہوں تو پیسوں کی خاطر یا دیگر اور اپنے فائدے کی خاطر، تو پھر وہ جانتا ہے کہ میں خدا کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوں. آمین. اور مجھے سن کر اچھا لگا. ایسی ہی بات یہاں پر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب خدا کا بندہ، خدا کی بندی، اس کی حضوری میں رہنے والا شخص جب ایک پرومس کر لیتا ہے تو پھر وہ اس پر قائم رہتا ہے. وہ فائدے کو نہیں دیکھتا، وہ گھاٹے میں جائے اس کا نقصان ہی کیوں نہ. لکھا ہے خواہ نقصان ہی اٹھائے. اور پھر آگے لکھا ہے وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا. اگر تو روپیہ پیسہ ہے نا تو پٹھے کمچ نہیں لائے، وہ غلط کاموں میں کبھی نہیں لگائے. بلکہ ایماندار شخص کی یہ پہچان ہے کہ اگر خدا نے اسے کچھ روپیہ پیسہ دیا ہے تو وہ اچھے پرپس کے لیے استعمال کرے گا.
وہ کسی ضرورت مند کو دینے سے دریغ نہیں کرے گا، اور غلط طریقے سے وہ روپیہ پیسہ نہیں کمائے گا. کہتا ہے اپنا پیسہ سود پر نہیں دیتا. اور آپ جانتے ہیں کہ what is سود، what is usury. آپ جانتے ہیں کہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کی انکم جو ہے وہ کس طرح کی ہے. وہ روپے سے روپیہ کماتے ہیں لیکن ناجائز ذرائع سے. اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والا شخص جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہیں کماتا. اگر اس کے پاس منی ہے، روپیہ ہے، تو اپنے روپے کو وہ ناجائز طور پر لگا کر استعمال کر کے مزید اس سے ہرگز نہیں کماتا. بلکہ لکھا ہے اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا. اور یہ سود خور لوگ ہیں، ان کے ہتھے تو چڑھتے ہی ضرورت مند ہے، غریب ہے. ایسا کام تو وہی شخص کرتا ہے جس کو بڑی ضرورت ہے، جس کو نہیں وہ کبھی نہیں کرتا. اور ایسے شخص کو دبا دیا جاتا ہے، پھر آگے یہ سلسلے چلتے رہے. لیکن خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والا شخص جو ہے وہ بے گناہ کے خلاف رشوت بھی نہیں لیتا. اپنا روپیہ پیسہ سود پر یا کسی بھی غلط کام کے لیے وہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کا جائز استعمال کرتا ہے. وہاں لگاتا ہے جہاں خدا خوش ہوتا ہے. اور جتنی باتیں ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں، اگر ہم ایز اے چرچ اس ساری باتوں کو خداوند یسوع مسیح پر اپلائی کرتے ہیں تو یہ ساری کوالٹیز خداوند یسوع مسیح کے اندر موجود ہیں. آمین. کیونکہ چرچ از ویٹنگ فار کرائسٹ. جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کی حضوری میں رہنے والا جو شخص ہے وہ سچا ہے، وہ راستے پر قائم رہتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ فریب نہیں کرتا، وہ بہتان نہیں باندھتا، وہ بدی نہیں کرتا. اور یہ ساری کوالٹیز ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اندر ہیں. اور یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو خدا کی پریزنس میں ہے، جس میں ایک خدا ہے، جس کے وسیلے سے ہی ہمیں خدا کی حضوری جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. وی کرسچنز ہم مسیح بلیو کرتے ہیں کہ بغیر مسیح کے ہم خدا کو نہیں جانتے. مسیح ہے تو ہم خدا کو جانتے ہیں. مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم اس سے مانگتے ہیں. مسیح یسوع کے وسیلے سے ہماری رہائی ہے، خلاصی ہے، نجات ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں. ورنہ جا سکتے نہیں جا سکتے. جس پاک مقام اور پاک ترین مقام کی میں بات کر رہا ہوں وہ کلمے سنائے جا رہے ہیں، پھر ہم سنیں گے تشریحات. وہ پردہ ہٹ گیا جس پردے کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. دیکھا کہ وہ اوپر سے نیچے تک سارا پھٹ گیا. یسوع مسیح نے اسے ختم کر دیا. وہاں پر لکھا ہے نا کہ سال میں ایک ہی بار سردار قائم جانوروں کا خون لے کر اپنے لوگوں کے لیے اندر جاتا تھا پاک ترین مقام. لیکن یسوع مسیح نے یعنی وہاں جاتا تھا جہاں خدا کی حضوری ہے. ہم حضوری کی بات کر رہے ہیں. ایک بار ونسائیت سال میں ایک بار. لیکن یسوع مسیح نے قربان ہو کر اس پردے کو ختم کر دیا، ہٹ گیا تھا. اس نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی اور ہم اس کے وسیلے سے اب ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں. یعنی ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں. تو آخری بات یہی ہے کہ ہاں ہم یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کے اندر دیکھتے ہیں. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست باز. یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پترس کے خط میں کہ اگر لوگ اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں تو اس نے کبھی بھی ویسے جواب نہیں دیا، آنسر نہیں دیا. لکھا مکر کی بات تک اس کے منہ سے نہیں نکلی. بلکہ وہاں پر لکھا کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے، باپ کے سپرد کرتا ہے جو منصف. وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی پر الزام نہیں لگاتا. جیسس کرائسٹ کسی کو بدنام نہیں کرتا. وہ دوست سے پیار کرتا ہے، وہ کسی کی بدنامی نہیں چاہتا. یہ ساری خوبیاں جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اندر نظر آتی ہے. اور میں آخری بات میں اسی بات پر ختم کروں گا کہ کیا میں واقعی خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والا شخص ہوں
کیا میرے اندر یہ باتیں ہیں، یہ خوبیاں ہیں؟ میں کیسا شخص ہوں، میں کیسا بندہ، کیسی بندی ہوں، میرے اندر کیا چلتا؟ جبکہ خدا کا کلام تو کچھ اور ہی کہہ رہا کہ کون اس کی حضوری میں رہے گا، کون اس کے کوئے مقدس پر سکونت کرے گا، کون اس کے ڈیرے میں ٹھہر سکتا ہے؟ ہاں وہی جو سچائی پر قائم رہتا ہے، ہاں وہی جس کے اندر سچ ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو برائیوں سے کنارہ کرتا، جو بدی نہیں کرتا، جو پرومس کرتا ہے اس پر قائم رہتا ہے، بھلے ہی اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخری آیت میں لکھا ہے ایسے کام کرنے والا کبھی چوبش نہ کھائے گا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں کی بنیادیں چٹان پر ڈالی ہیں، پکی ٹھوس زمین پر۔ آندھی سے وہ نہیں گرتے، طوفان سے وہ گھر نہیں گرتے۔ یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ خود بھی چٹان ہے، اور اس پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی مضبوط ہیں، جن کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہ جو بش نہیں کھاتے ہیں۔ اس لیے میں ایز اے چرچ ممبر، ایز اے ٹیم، ایز اے سنگر، ایز اے ساز بجانے والا یا کچھ بھی میں ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا میرے اندر ان 5 ورسز کو آپ بات نہیں پڑھ سکتے ہیں غور سے۔ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلام میرے اندر کتنا ہے، وہ کردار جو یسوع مسیح کا ہے، وہ باتیں جو یسوع مسیح کے اندر تھی، کیا میرے اندر ان کی جھلک نظر آتی ہے؟ میں کہاں پر ہوں، میں کیسا ہوں؟ میں محض وقت ضائع تو نہیں کر رہا، میں کیسا مسیحی ہوں؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ میں اس کے ڈیرے میں رہ سکوں؟ میں نے کہا کہ خیمے کا مطلب ڈیرا ہے، مسکن ہے، رہنے کی جگہ، یعنی جہاں خدا ہے، میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس پر غور کریں، اسے پڑھیں، تاکہ باتوں کو ہم اپنے اندر اتار سکیں اور خدا کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہو اور ہم اس کی حضوری میں ٹھہر سکیں۔ آمین۔ آئیے پریئر کریں۔ پریز گاڈ، ہالیلویا۔ ہم کلام کے لیے دعا کریں گے، اگلے وقت کے لیے دعا کریں گے، اور خدا اپنے خدا کی شکر گزاری کریں، خدا سے محنت کریں گے کہ ہمیں اگلے وقت میں بھی سنبھال لے، تاکہ ہم بہتر طور پر، مؤثر طور پر اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ پریز گاڈ، ہالیلویا، ہالیلویا۔ اور بہن رضیہ سے میری درخواست ہے کہ وہ خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔